الحمدللہ بڑی مسرت اور شادمانی کی بات ہے، سبحان اللہ، خلیفہ سرکار غیاث ملت و خلیفہ سرکار حضور گلزار ملت، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، گل گلزار قادریت، حضور بہار الہند حضرت علامہ مولانا الشاہ سید عبد القدیر بابا صاحب قبلہ خانقاہ عالیہ قادریہ یاسینیہ جاج مئو شریف سے لائیو ہو چکے ہیں ماشاءاللہ۔ حضرت کی طبیعت ناساز ہے، اس کے باوجود بھی الحمدللہ حضرت نے کرم فرمایا کہ ہم غلامان سادات کرام، غلامان اہل بیت کے لیے کرم فرمایا کہ حضرت بیمار ہونے کی باوجود حضرت لائیو تشریف لائے ہیں، تو حضرت کا ہم بے حد اور فیضان اختر رضا ٹیم کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو اب آئیے بلا تاخیر میں حضور سید عبد القدیر بابا قادری حضور بہار الہند کی طرف مائک دینے جا رہا ہوں۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ حضور تشریف لائے۔ میں اس شعر کے ساتھ حضرت کا استقبال کروں گا کہ ادب کا ماہ کوکب بولتا ہے، ادب کا ماہ کوکب بولتا ہے، فضا خاموش ہو تو لب بولتا ہے، اور تھانہ بھون کے محلوں میں آ جاتا ہے زلزلہ، علی کا لاڈلا جب جب بولتا ہے۔ مائک پر حضور بہار الہند مد ذلہ العالی، حضور شروع فرما دیجیے۔ حاضرین و ناظرین و سامعین، مخلصین محبین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وذکرہم بأیام اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان ذکر الصالحین تنزل الرحمہ۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ خطبہ مسنہ کے بعد آئیے سب سے پہلے مورات انتہائی عقیدت و احترام، محبت و خلوص کے ساتھ اگر آپ سب سامعین، حاضرین، ناظرین، مخلصین، محبین، متوسلین، متعلقین، ذاکرین کا ایمان، ایقان، اعتماد اور یقین اس بات پر مستحکم ہے کہ امت کے درودوں کو مدینے کے پیغمبر سنا کرتے ہیں، تو اس اعتماد اور اس یقین کے ساتھ سننے والے پیغمبر کی بارگاہ میں، کون سننے والا پیغمبر؟ یعنی وہ رسول و محبوب جو ہم سب غلاموں، گناہگاروں، وفاداروں، جانثاروں، عاشقوں کے لیے قبر کے اندھیرے میں کام آنے والے آقا، حشر میں کام آنے والے آقا، پل صراط پہ کام آنے والے آقا، بے شک، میزان پہ کام آنے والے آقا، جامع کوثر عطا کرنے والے آقا۔ اگر آپ کو یقین ہے تو بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ حضور۔ اس اعتماد اور یقین کے ساتھ درود پڑھیں کہ ہم نبی کے غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں جہاں سے بھی درود پڑھتے ہیں، میرے آقا غلاموں کے درود کو سنتے بھی ہیں اور سن کر جواب بھی دیتے ہیں۔ اور میرے اعلیٰ حضرت سرکار یہ فرماتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے اسی عقیدے اور اعتماد اور یقین کے ساتھ بابا بلند اپنے آقا، اپنے ملجا، اپنے ماوا پہ جو جہاں سے سن رہا ہے وہ وہاں سے اپنے آقا گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی اللہم سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام عرس سراپا قدس حضور سیدی سرکار آقائے نعمت دریائے رحمت شہزادے سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ عابد بیمار
حضرت سرکار امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ و عارف باللہ مورث اعلیٰ جد اعلیٰ سادات آرایاں شریف حضور سرکار سیدنا مخدوم جلال الدین جہانیہ جہاں بخش رضی اللہ تعالی عنہ و یاد وارث روم اعلیٰ حضرت نبیر حجت الاسلام جانشین حضور مفتی اعظم عالم اسلام حضور سیدی مرشدی آقائی مولائی سرکار تاج شریعہ بدر الطریقہ علامہ شاہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری برکاتی رضوی نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جن بارگاہوں میں جن آقاؤں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور ان بارگاہوں سے فیض حاصل کرنے کے لیے ہم اور آپ اپنے اپنی جگہوں پر اپنا قیمتی وقت نکال کر تنہائی میں سکون میں بیٹھ کر اللہ، اس کے رسول، اس کے محبوب کے محبوبوں کا ذکر سن رہے ہیں، کر رہے ہیں، اللہ ہمارے کرنے کو، آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں اپنے محبوب کے وسیلے سے قبول فرمائے۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں فیضان اختر رضا رضی اللہ تعالی عنہ کے اراکین کو، جنہوں نے یہ خوبصورت آن لائن پروگرام کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو، خدمتوں کو قبول فرمائے آمین یا رب العالمین، اور اجر عظیم عطا فرمائے، آمین دینی دنیاوی اخروی برکات سے مالا مال فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ عاشق سادات کرام، اسیر سرکار تاج شریعہ، حامی مسلک اعلیٰ حضرت مولانا خالد رضا صاحب کی خواہش پر فقیر حاضر ہے۔ دراصل 2-3 دن سے پرسوں سے قریب میرے زبان پر اور مسوروں پر کافی چھالے نکل آئے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے بہت تکلیف ہے بولنے میں، لیکن آپ سے میں نے وعدہ کر لیا تھا کہ فقیر ضرور حاضر ہوگا، اور میرے آقا فرماتے جو انسان وعدے کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ ہر زمانے میں سادات اپنی عادات سے پہچانے گئے۔ اکثر فقیر ایک شعر پڑھا کرتا ہے سادات کے حوالے سے۔ آواز سنائی دے رہی ہے آپ حضرات کو؟ پہلے ہی بتائیں، جی حضور، صاف آواز آ رہی ہے؟ جی صاف آ رہی ہے جی۔ سب لوگوں کو سنائی دے رہا ہے؟ جی حضور۔ کوئی عموماً ہم لوگ کی عادت اور مزاج مسلسل ماشاءاللہ مجمع سے خطاب کرنا ہوتا ہے، ہزاروں لاکھوں مجمع میں، اور فقیر تو اپنے مرشد سرکار تاج شریعہ کے سرپرستی میں کئی بار خطاب کر چکا ہے الحمدللہ۔ تو ایک ایسی عادت بنی ہوئی ہے، ابھی آن لائن پہ خطاب کرنے کا مزاج نہیں ہے، لیکن حالات کے پیش نظر یہ آن لائن دین کی خدمت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب خطیب مجمع سے خطاب کرے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں خطاب ہو رہا ہے، اور سننے والے کو بھی لگتا ہے کہ خطاب کچھ دل میں اتر رہا ہے۔ تو اب خطیب کو یہ لگنا چاہیے کہ ہمارا خطاب سنا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، جی بے شک جی حضرت۔ تو مولانا خالد صاحب آپ لوگ سن رہے ہیں الحمدللہ۔ میرے آقا نے حجت الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اہل بیت۔ تو کسی نے بہت اچھا شعر کہا ہے کہ نبی کے آخری خطبے سے صاف ظاہر ہے، نبی کے آخری خطبے سے صاف ظاہر ہے، بے شک، علی کا خون کبھی بے وفا نہیں ہوتا، واہ بے شک، بہت خوب حضور، بہت خوب، علی کا خون کبھی بے وفا نہیں ہوتا۔ جی بے شک، آج اولاد علی کے نام سے یعنی امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ اور سرکار مخدوم جہانیہ جہاں بخش رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں بزرگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے یہ پروگرام، اور پھر میرے شیخ سرکار تاج شریعہ کی نسبت، اللہ سلامت رکھے، میں مرشد کا فیض عطا فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ اور بڑی خوش نصیبی ہے آج اس پروگرام کے کرانے والوں کی، آج کیونکہ آج کا جو دن ہے وہ حضور تاج شریعہ کے وصال کا دن ہے۔ انگریزی حساب سے میرے شیخ سرکار تاج شریعہ کا جو وصال ہوا تھا وہ 20 جولائی کو ہوا تھا، آج 20 جولائی کا دن ہے۔ جی جی جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور تاج شریعہ کے صدقے میں دینی دنیوی اخروی برکات سے مولا مالا مال فرمائے۔ آمین آمین، عطا ہو حضور، آپ سماعت کریں ماشاءاللہ، ارشاد حضور، جو جہاں سے سن رہا ہے وہ وہاں سے درود شریف پڑھ لے۔ صلی اللہ علیہ النبی المی والی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اگر غلام
کربلا نہیں ہوتا، اگر غلام شہ کربلا نہیں ہوتا، اگر غلام شہ کربلا نہیں ہوتا، مجھے نصیب کہیں تمہیں نصیب کہیں یہ مرتبہ نہیں ہوتا، مجھے نصیب کہیں تمہیں نصیب کہیں یہ مرتبہ نہیں ہوتا۔ بے شک اللہ کا شکر ہے کہ ہم اہل بیت کے شہداء ہیں، غلام ہیں، اللہ اہل بیت کی نسبت کو سلامت رکھے، سادات کی عظمتوں کو سر کا تاج بنانے کی مولا توفیق عطا فرمائے، مشرق اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے۔ یہ شعر سنیں، اگر حسین مولا حسین کی بات آئے تو بول دیں سبحان اللہ۔ اللہ کا شکر ہے حضور گلزار ملت کے ساتھ فقیر نے مولا امام حسین کی بارگاہ میں حاضری دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر حسین نماز وفا نہیں پڑھتے، اگر حسین نماز وفا نہیں پڑھتے، اگر حسین نماز وفا نہیں پڑھتے، میری نماز میں تیری نماز میں اتنا مزہ نہیں ہوتا، میری نماز میں تیری نماز میں اتنا مزہ نہیں ہوتا۔ اور سادات کی پہچان کیا ہے؟ ملاحظہ فرمائے، نبی کے آخری خطبے سے صاف ظاہر ہے، نبی کے آخری خطبے سے صاف ظاہر ہے، خون کبھی حسین کا خون کیا بات ہے، کیا بات ہے حضور، علی کا خون کبھی، غوث کا خون کبھی، خواجہ کا خون کبھی، غازی کا خون کبھی، مخدوم کا خون کبھی، صابر کا خون کبھی، وارث کا خون کبھی، برکات کا خون کبھی، بے وفا نہیں ہوتا۔ اور ماں کی عظمتوں کو سلام، بے شک اللہ ہمیں والدین کا فرما بردار بنا کے رکھے۔ آمین شعر سنیں، اور یہ اس پر فقیر کا الحمدللہ معمول ہے اور ہونا بھی چاہیے، اللہ ہم سب کو قائم رکھے۔ میں اپنی ماں کی دعا، میں اپنی ماں کی دعا ساتھ لے کے چلتا ہوں، میں اپنی ماں کی دعا تارے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہوتا، اگر غلام شہ کربلا نہیں ہوتا، مجھے نصیب کہیں تمہیں نصیب کہیں یہ مرتبہ نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب حضور۔ دروشی پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد معہد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے مجھ سے قبل جعفر آباد شریف کے چشم و چراغ سید حامد رضا باپو صاحب سے نعت شریف سنا، اور انشاءاللہ ابھی میرے بعد قاضی گجرات خلیفہ تاج شریعہ علامہ سید سلیم باپو صاحب قبلہ سے خطاب سنیں گے، اور الحمدللہ جو جہاں سے سن رہا ہے اللہ تعالیٰ سب کو ان سرکاروں کا فیض عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین، کے فیضان سے مالا مال فرمائے، آمین۔ میں نے ماشاءاللہ موڈ بن گیا ہے فقیر کا، سبحان اللہ، سبحان تکلیف تھی لیکن مجھے انشاءاللہ جی اس نسبتوں سے اور اللہ اس کے محبوب کے محبوبوں کے ذکر کی برکت سے، اور کوئی کہیں سے سن رہا ہے پتہ نہیں کس کی دعا لگ جائے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، مکمل اللہ شفا صحت عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ میں نے قرآن مقدس کی آیت پاک کو موضوع سخن بنایا،
اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکرہم بایام اللہ۔ وہ پاک کلام جو اللہ نے اپنے محبوب پاک شاہ الاولاق صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پہ نازل فرمایا، یہ وہ قرآن ہے جس کا خاصہ رب کا فرمان ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہی وہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے جو میرے آقا پہ نازل ہوا، اس کا خاصہ رب نے بیان فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں حکم فرماتا ہے، اعلان فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے، اپنے بندوں کو رب حکم دے رہا ہے کیا، وذکرہم بایام اللہ، یاد کرو اللہ کے دنوں کو۔ اللہ نے فرمایا یاد کرو میرے بندو اللہ کے دنوں کو۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ کے دن ہیں کون سے؟ تو ہمارا ایمان و ایقان کہتا ہے ہر دن اللہ کے ہیں، کیونکہ ہر دن اللہ نے بنائے، یہ صبح، یہ شام، یہ دن، یہ رات، یہ حیوانات، یہ جمادات، یہ نباتات، یہ شجر و حجر، یہ شمس و قمر، یہ بحر و بر، یہ خشک و تر، یہ آسمان اور یہ زمین کا فرش، آسمان کا عرش، سورج کی روشنی، چاند کی چاندنی، ستاروں کی چمک، کائنات کا ذرہ ذرہ، چپا چپا، کونا کونا، 18,000 عالم، سب اللہ نے پیدا فرمائے، سب کا خالق وہ ہے، سب کا مالک وہ ہے، سب کا رازق وہ ہے۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں اس کی جو اس کو یاد نہ کرتی ہو، اس کا ذکر نہ کرتی ہو، اس کی تسبیح نہ پڑھتی ہو، اس کی بارگاہ میں مناجات نہ کرتی ہو، فریاد نہ کرتی ہو، دعا نہ کرتی ہو۔ اللہ نے سب کو پیدا کیا، سب کو روزی دیتا ہے۔ وہ فرماتا یاد کرو اللہ کے دنوں کو۔ تو اللہ کے دن ہیں کون سے؟ دن تو اللہ نے سب بنائے، لیکن کوئی دن اللہ کے لیے خاص نہیں۔ کیوں؟ جو اللہ ہے، جو رب ہے، جو پروردگار ہے، جو پالنہار ہے، جو ستار ہے، جو غفار ہے، جو حنان ہے، جو منان ہے، جو دیان ہے، جو رب العالمین ہے، حاکم الحاکمین ہے، مولا کریم ہے، ہم سب کا رب ہے، پروردگار ہے۔ وہ زمان و زمانیات سے پاک ہے، وہ مکان و مکانیات سے پاک ہے، وہ ضرورت و حاجت سے پاک ہے۔ کوئی بھی دن اس کے لیے خاص نہیں، خاص ہے تو اس کے بندوں کے لیے ہے۔ بے شک بے شک۔ مفسرین کرام اس آیت کی روشنی میں تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وذکرہم بایام اللہ، یاد کرو اللہ کے دنوں کو، تو اس سے مراد بھی ہے یا اللہ والوں کے دنوں کو۔ تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ والوں کے دن ہیں کون سے؟ جی، اللہ والوں کے دن ہیں کون سے؟ تو اللہ والوں کے دن کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ اللہ والوں کو سمجھیے۔ بے شک۔ اللہ والوں کے دن کو سمجھنے سے پہلے آپ اللہ والوں کو سمجھیے کہ اللہ والے کون ہیں۔ تو اللہ والے وہی ہیں جن کو اللہ نے اپنا قرب عطا فرمایا، جن کو اللہ نے اپنا ولی بنایا، اللہ نے جنہیں اپنا محبوب بنایا۔ جو اللہ کے ہو گئے اللہ ان کا ہو گیا۔ یعنی اب قرآن کہتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ اللہ والے کون ہیں؟ قرآن سے پوچھو۔ قرآن کہتا ہے جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، تو اللہ کی جانب سے ان کے لیے بے شمار اجر ہے۔ رب انہیں اجر عطا فرماتا ہے، رب کی جانب سے ان کو رحمتیں ملتی ہیں، رحمتیں عطا ہوتی ہیں، برکتیں عطا ہوتی ہیں، الہام عطا ہوتا ہے، کرامتیں عطا ہوتی ہیں، نوازشات عطا ہوتی ہے، پاور عطا ہوتا ہے، اختیار عطا ہوتا ہے، تمام کمالات اللہ عطا فرماتا ہے، اوصاف عطا فرماتا ہے، تاثیر عطا فرماتا ہے، مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، جس کو اپنا وہ ولی بناتا ہے، جس کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، جس کو اپنا محبوب بناتا ہے، وہ اللہ کا ولی، جس کو اللہ کی طرف سے قرآن کہتا بے شمار اجر ہے۔ اب ان تمام اجر میں، تمام انعام میں، تمام اکرام میں ایک اللہ والوں کی شان اور ان کی پہچان وہ یہ رب فرماتا ہے قرآن میں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ فرماتا ہے ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، جو میرے اولیاء ہیں، جو میرے محبوب بندے ہیں، ان کو کسی حال میں کسی بات کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی رنج و غم و ملال نہیں ہے۔ ان کو خوف ہے تو صرف اللہ کا خوف ہے، ان کے سینوں میں نور ہے تو اللہ کا ہے، ان کے سینوں میں جلوے ہیں تو اللہ کے ہیں، ان کی سینے اللہ کے نور سے منور ہیں، اللہ کے محبوب کے نور سے روشن و منور ہیں، وہی اللہ کے ولی ہیں۔ قرآن جن کی محبت کا، قرآن جن کے اختیار کا، قرآن جن کے پاور کا، قرآن جن کی عظمتوں کا بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ کہ الا ان اولیاء اللہ،
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولی وہ ہیں جنہیں کوئی خوف نہیں ہے، دنیاوی کوئی رنج و غم و ملال نہیں ہے، ان کے سینوں میں خوف ہے تو خدا کا خوف ہے، وہ جیتے ہیں تو اللہ کے لیے، وہ مرتے ہیں تو اللہ کے لیے، وہ عبادت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، وہ ریاضت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، جن کا اٹھنا اللہ کے لیے، جن کا بیٹھنا اللہ کے لیے، جن کا چلنا اللہ کے لیے، جن کا آنا جانا اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، مخلوق کی خدمت اللہ کے لیے، وہ جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں۔ بے شک۔ اور وہ جب اللہ کو راضی کرتے ہیں تو اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ جن سے راضی ہو جاتا ہے تو اللہ انہیں اپنا قرب عطا فرماتا ہے، وہی اللہ کے ولی ہیں۔ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور متقی و پرہیزگار ہوئے، تقوی والے ہوئے، متبع شریعت ہوئے، یہ نہیں کہ چار انگوٹھی والے، دھاگا باندھنے والے، چمکیلی چھڑی، لوٹیا پیر، سوٹیا پیر، وہ پیر نہیں، پیر وہ ہوتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو متبع شریعت ہوتا ہے، سنت رسول کا پابند ہوتا ہے، نمازوں کا پابند ہوتا ہے، اور اس زمانے میں وہی سچا پیر ہے جس کا تعلق بریلی کے امام احمد رضا خان سے ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے ہے، حضور مفتی اعظم ہند سے ہے، اور حضور سیدی تاجی شریعہ سے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب حضور، ماشاء اللہ۔ وہی پیر ہے، کیونکہ جو پیر ہوتا ہے وہ اپنی طبیعت سے نہیں کیا کرتا ہے، اپنی طبیعت سے نہیں چلا کرتا ہے، حقیقت میں جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، جو پیر ہوتا ہے وہ نبی کی شریعت کے مطابق کرا بھی کرتا ہے اور نبی کے شریعت کے مطابق چلا بھی کرتا ہے۔ بہت خوب بہت خوب، حق ہے حضور، ماشاء اللہ۔ اب انہی اللہ والوں میں اب آئیے دیکھا جائے کہ قرآن کہتا ہے کہ یاد کرو اللہ کے دنوں کو، تو مفسرین فرماتے اس سے مراد اللہ والوں کے دنوں کو، تو اللہ والوں کو آپ نے سمجھ گیا کہ اللہ والے ہیں کون، اب یہ سمجھیے کہ اللہ والوں کے دن کون سے ہیں، تو یہی اللہ کا ولی، اللہ کا محبوب بندہ جب زمین پر آتا ہے تو اس کے آنے کی خوشی میں، ولادت کی خوشی میں اس کی یاد منائی جاتی ہے، اور جب یہی اللہ والا زمین پر سے زمین میں جاتا ہے، عالم دنیا سے عالم برزخ میں جاتا ہے، تو اس کے جانے پر، اس کے تاریخ وصال پر اس کا عرس بنا کے اس کی یاد منائی جاتی ہے۔ پتہ کیا چلا، صدیق اکبر کا دن آیا تو صدیق اکبر کی یاد منائی جا رہی ہے، فاروق اعظم کا دن آیا تو فاروق اعظم کی یاد منائی جا رہی ہے، عثمان غنی کا دن آیا تو عثمان غنی کی یاد منائی جا رہی ہے، مولا علی کا دن آیا تو مولا علی کی یاد منائی جا رہی ہے، امام حسن مصطفیٰ کا دن آیا تو امام حسن مصطفیٰ کی یاد منائی جا رہی ہے، امام حسین کا دن آیا تو امام حسین کی یاد منائی جا رہی ہے، امام زین العابدین کا دن آیا تو امام زین العابدین کی یاد منائی جا رہی ہے، امام باقر کا دن آیا تو امام باقر کی یاد منائی جا رہی ہے، امام جعفر صادق کا دن آیا تو امام جعفر صادق کی یاد منائی جا رہی ہے، حضرت موسیٰ قاسم کا دن آیا تو حضرت موسیٰ قاسم کی یاد منائی جا رہی ہے، حضرت علی رضا کا دن آیا تو حضرت علی رضا کی یاد منائی جا رہی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا دن آیا تو امام اعظم کی یاد منائی جا رہی ہے، امام شافعی کا دن آیا تو امام شافعی کی یاد منائی جا رہی ہے، امام حنبل کا دن آیا تو امام حنبل کی یاد منائی جا رہی ہے، امام مالک کا دن آیا سبحان اللہ تو امام مالک کی یاد منائی جا رہی ہے، غوث اعظم کا دن آیا تو غوث اعظم کی یاد منائی جا رہی ہے، غریب نواز داتا کا دن آیا تو غریب نواز کی یاد منائی جا رہی ہے، جنید بغدادی کا دن آیا تو جنید بغدادی کی یاد منائی جا رہی ہے، سری سبتی کا دن آیا تو سری سبتی کی یاد منائی جا رہی ہے، ابو الحسن قرقانی کا دن آیا تو ابو الحسن قرقانی کی یاد منائی جا رہی ہے، معروف قرقی کا دن آیا تو معروف قرقی کی یاد منائی جا رہی ہے، بایزید بستانی کا دن آیا تو بایزید بستانی کی یاد منائی جا رہی ہے، حبیب اجمی کا دن آیا تو حبیب اجمی کی یاد منائی جا رہی ہے، حسن بصری کا دن آیا تو حسن بصری کی یاد منائی جا رہی ہے، داتا گنج ہجویری کا دن آیا تو داتا گنج ہجویری کی یاد منائی جا رہی ہے، مختوم جلال الدین جہانیہ جہاں غص کا دن آیا تو مختوم جہانیہ جہاں غص کی یاد منائی جا رہی ہے، پونا کے تاجدار قمری درویش کا دن آیا تو قمری درویش کی یاد منائی جا رہی ہے، مختوم ماہمی کا دن آیا تو مختوم ماہمی کی یاد منائی جا رہی ہے، مختوم بنگالہ مختوم الاولق پنڈری کا دن آیا تو مختوم بنگالہ کی یاد منائی جا رہی ہے، مختوم بہار شیخ یحییٰ منیری کا دن آیا تو مختوم بہار کی یاد منائی جا رہی ہے، مختوم براق کا دن آیا تو مختوم براق کی یاد منائی جا رہی ہے، مختوم اشرف سلطان جہانگیر اشرف سمنانی کا دن آیا تو مختوم اشرف جہانگیر سمنانی کی یاد منائی جا رہی ہے، مختوم شیخ سارنگ کا دن آیا تو مختوم شیخ سارنگ کی یاد منائی جا رہی ہے، مختوم شامینہ کا دن آیا تو مختوم شامینہ کی یاد منائی جا رہی ہے، مختوم شیالہ کا دن آیا تو مختوم شیالہ کی یاد منائی جا رہی ہے، حاجی علی کا دن آیا تو حاجی علی کی یاد منائی جا رہی ہے، حاجی مننگ کا دن آیا تو حاجی مننگ کی یاد منائی جا رہی ہے، بابا بہاؤالدین شاہ اصفہانی کا دن آیا
تو بابا بہاؤدین شاہ اصفہانی کی یاد منائی جا رہی ہے۔ بے شک۔ دولہ شاہ ٹوپی والے بابا کا دن آیا تو ٹوپی والے بابا کی یاد منائی جا رہی ہے۔ بسم اللہ شاہ کا دن آیا تو بسم اللہ شاہ کی یاد منائی جا رہی ہے۔ چاند شاہ ولی کا دن آیا تو چاند شاہ ولی کی یاد منائی جا رہی ہے۔ بالے شہید بابا کا دن آیا تو بالے شہید بابا کی یاد منائی جا رہی ہے۔ پیر غیر شاہ کا دن آیا تو پیر غیر شاہ کی یاد منائی جا رہی ہے۔ سلطان الطارقین صوفی حمید الدین ناگوری کا دن آیا تو صوفی حمید الدین ناگوری کی یاد منائی جا رہی ہے۔ داخل ہجویری کا دن آیا تو داخل ہجویری کی یاد منائی جا رہی ہے۔ بولی شاہ کلندر پانی پت کا دن آیا تو بولی شاہ کلندر پانی پتی کی یاد منائی جا رہی ہے۔ شمس الدین تر پانی پتی کا دن آیا تو شمس الدین تر پانی پتی کی یاد منائی جا رہی ہے۔ بابا فرید کا دن آیا تو بابا فرید کی یاد منائی جا رہی ہے۔ بابا تاج الدین کا دن آیا تو بابا تاج الدین کی یاد منائی جا رہی ہے۔ بے شک۔ سرکار بہاؤدین قادری سلطانی انصاری لگوڑ بند کا دن آیا تو بہاؤدین قادری سلطانی انصاری لگوڑ بند کی یاد منائی جا رہی ہے۔ شاہ نور میاں حمدی کا دن آیا تو شاہ نور میاں حمدی کی یاد منائی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، پیر غیر شاہ سبحان اولیاء کا دن آیا تو پیر غیر شاہ اولیاء کی یاد منائی جا رہی ہے۔ نظام الدین اولیاء کلیمی اورنگ آبادی کا دن آیا تو نظام الدین کلیمی اورنگ آبادی کی یاد منائی جا رہی ہے۔ بننے میاں بیابانی کا دن آیا تو بننے میاں بیابانی کی یاد منائی جا رہی ہے۔ مومن عارف اللہ کا دن آیا تو مومن عارف اللہ کی یاد منائی جا رہی ہے۔ مردان الدین اولیاء کا دن آیا تو مردان الدین اولیاء کی یاد منائی جا رہی ہے۔ شیخ جلال الدین پرتو کا دن آیا تو شیخ جلال الدین پرتو کی یاد منائی جا رہی ہے۔ منتجب الدین دولہا زرزری زربخش کا دن آیا تو سرکار دولہا زرزری زربخش کی یاد منائی جا رہی ہے۔ خواجہ امیر حسن کا دن آیا تو خواجہ امیر حسن کی یاد منائی جا رہی ہے۔ غلام علی آزاد بلرانی کا دن آیا، غلام علی آزاد درانی کی یاد منائی جا رہی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کا دن آیا تو اورنگزیب عالمگیر کی یاد منائی جا رہی ہے۔ اور آگے آؤ، گجرات میں سرکار احمد آباد شریف شاہ عالم کا دن آیا تو شاہ عالم کی یاد منائی جا رہی ہے۔ قطب عالم کا دن آیا تو قطب عالم کی یاد منائی جا رہی ہے۔ رکن عالم کا دن آیا تو رکن عالم کی یاد منائی جا رہی ہے۔ موسیٰ سہاگ کا دن آیا تو موسیٰ سہاگ کی یاد منائی جا رہی ہے۔ شیخ کھٹو شاہ کا دن آیا تو کھٹو شاہ کی یاد منائی جا رہی ہے۔ حضرت وجی الدین گجراتی کا دن آیا تو وجی الدین گجراتی کی یاد منائی جا رہی ہے۔ سرکار دانا سورت کے تاجدار کا دن آیا تو ان کی یاد منائی جا رہی ہے۔ حضرت سرکار شیخ سلیم چشتی کی یاد کا دن آیا تو شیخ سلیم چشتی کی یاد منائی جا رہی ہے۔ اور آگے بڑھیں، سرکار میر ابو الاولیاء کا دن آیا تو میر ابو الاولیاء کی یاد منائی جا رہی ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی کا دن آیا تو خواجہ عثمان ہارونی کی یاد منائی جا رہی ہے۔ خواجہ حاجی شریف زندانی کا دن آیا تو خواجہ حاجی شریف زندانی کی یاد منائی جا رہی ہے۔ اور آگے بڑھیں، بختار کافی کا دن آیا تو بختار کافی کی یاد منائی جا رہی ہے۔ محو الہی کا دن آیا تو محو الہی کی یاد منائی جا رہی ہے۔ چراغ دہلوی کا دن آیا تو چراغ دہلوی کی یاد منائی جا رہی ہے۔ باقی باللہ کا دن آیا تو باقی باللہ کی یاد منائی جا رہی ہے۔ معتصم باللہ کا دن آیا تو معتصم باللہ کی یاد منائی جا رہی ہے۔ حضرت شیخ جلال الدین پرتو کا دن آیا تو شیخ جلال الدین پرتو کی یاد منائی جا رہی ہے۔ اور آگے بڑھیں، سرکار خواجہ نظام الدین اولیاء کا دن آیا تو نظام الدین اولیاء کی یاد منائی جا رہی ہے۔ سرکار سیدنا بہاؤدین عصمت بخاری کا دن آیا تو بہاؤدین عصمت بخاری کی یاد منائی جا رہی ہے۔ شیخ شہاب الدین سوردی کا دن آیا تو شیخ شہاب الدین سوردی کی یاد منائی جا رہی ہے۔ سلطان بہو کا دن آیا تو سلطان بہو کی یاد منائی جا رہی ہے۔ فضیل بن ایاز کا دن آیا تو فضیل بن ایاز کی یاد منائی جا رہی ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی کا دن آیا تو امام ربانی کی یاد منائی جا رہی ہے۔ اور آگے بڑھو، سرکار ماہرہ کا دن آیا تو سرکار ماہرہ کی یاد منائی جا رہی ہے۔ سرکار کالفی کا دن آیا تو سرکار کالفی کی یاد منائی جا رہی ہے۔ سرکار بلگرام کا دن آیا تو سرکار بلگرام کی یاد منائی جا رہی ہے۔ سرکار مسولی کا دن آیا تو سرکار مسولی کی یاد منائی جا رہی ہے۔ سرکار بدایوں کا دن آیا تو سرکار بدایوں کی یاد منائی جا رہی ہے۔ سرکار سیدنا علاء الدین صابر کلیری کا دن آیا تو صابر کلیہ کی یاد منائی جا رہی ہے۔ بدیع الدین زندہ شاہ مدار کا دن آیا تو سرکار زندہ شاہ مدار کی یاد منائی جا رہی ہے۔ سید الشہداء پرنس سید سالار مسعود غازی کا دن آیا تو سید سالار مسعود غازی کی یاد منائی جا رہی ہے۔ سرکار وارث عالم پناہ کا دن آیا تو وارث عالم پناہ کی یاد منائی جا رہی ہے۔ اور آگے بڑھو، سرکار جد اعلیٰ سادات ارایا شریف کا دن آیا تو سادات ارایا شریف کی یاد منائی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت کا دن آیا تو اعلیٰ حضرت کی یاد منائی جا رہی ہے۔ حجت الاسلام کا دن آیا تو حجت الاسلام کی یاد منائی جا رہی ہے۔ حافظ ملت کا دن آیا تو حافظ ملت کی یاد منائی جا رہی ہے۔ پاسبان ملت کا دن آیا تو پاسبان ملت کی یاد منائی جا رہی ہے۔ مجاہد ملت کا دن آیا تو مجاہد ملت کی یاد منائی جا رہی ہے۔ بدر ملت کا دن آیا تو بدر ملت کی یاد منائی جا رہی ہے۔ صدر الشریعہ کا دن آیا تو صدر الشریعہ کی یاد منائی جا رہی ہے۔ صدر الافاضل کا دن آیا تو صدر الافاضل کی یاد منائی جا رہی ہے۔ تاجدار اہل سنن شبیہ غوث اعظم حضور مفتی اعظم عالم کا دن آیا تو مفتی اعظم ہند کی یاد منائی جا رہی ہے۔ بلبل ہند کا دن آیا تو بلبل ہند کی یاد منائی جا رہی ہے۔ اور ہم سب کے پیر، سنیوں کے امیر، رسول میں اعلیٰ حضرت جانشین مفتی اعظم حضور آقائے نعمت سرکار تاج شریعہ کا دن آیا تو حضور تاج شریعہ کی یاد منائی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب حضور، واہ واہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ محبوبین ہیں، وہاں عاشقین ہیں،
تو ان محبوبین کے دربار میں ان کے تاریخ پر ہم ان کا عرس بنا کے ان کی یادوں کو زندہ رکھتے ہوئے ان کی بارگاہ میں خراج محبت کو پیش کر کر دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ بے شک بے شک، بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب حضور، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا بے شک، دیتے ہیں۔ بہت خوب انہی حضرت، اللہ والوں میں، انہی اللہ کے محبوب بندوں میں ہائے ہائے، ایک نام ہے حضور سرکار سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو شہزادے ہیں سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ بے شک، وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اہل بیت کی شان کیا ہے، سیدوں کی پہچان کیا ہے، اللہ اکبر۔ ہر زمانے میں سادات اپنے شجرے سے نہیں پہچانے گئے، جی بلکہ جی، اپنی خوبیوں کمالات سے پہچانے حق ہے، گئے، حق اپنے ہے، اخلاق و کردار سے پہچانے گئے۔ بہت خوب اور حضرت، پہچاننے والا بھی کون تھا؟ دنیا سنت کا امام امام احمد رضا خان تھا، جس کا یہ خاصہ تھا کہ جس نے سیدوں کو، نبی کی اولادوں کو ہمیشہ خوشبو سے پہچانا۔ ہائے ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، طبیب الفقیر پوری دنیا میں اپنے ملک کے 18 صوبوں میں دورہ کر کے اور ملک کے باہر کئی 3-4 ملکوں کا دورہ کر کے فقیر نے ہر جگہ ڈنکے کی چوٹ پر یہی پیغام دیا کہ تم نے کیسے جانا سید کو، تو یاد رکھو جو نام سے جانے سید کو وہ ہوتا ہے حضرت، اور جو پالکی میں بیٹھ کر خوشبو سے پہچان لے فاطمہ کی اولاد کو وہ ہوتا ہے اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، کیا بات کہی حضور، ماشاء اللہ، وہ سیدوں کی پہچان ہے۔ بے شک، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، کھانا تقسیم ہو رہا ہے۔ اللہ والوں کی شان یہ ہے، آل رسول کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ بانٹتے ہیں، وہ کھلاتے ہیں، وہ محبت دیتے ہیں، وہ نوازتے ہیں، یہی آل رسول کی پہچان ہے۔ ارے اپنے تو اپنے ہیں، بیگانوں کو نوازتے ہیں، دشمنوں کو نوازتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کھانا تقسیم فرما رہے ہیں، ایک شخص سامنے آیا اور اس نے کہا حضور آپ مجھے نہیں پہچانے؟ کہا میں تمہیں بالکل پہچان رہا ہوں۔ کہا اگر آپ مجھے پہچانتے تو یہ نوازش نہیں کرتے، یہ کرم فرمائی نہیں کرتے۔ کہا میں تمہیں بالکل پہچان رہا ہوں۔ کہا حضور اگر آپ پہچان ہے تو بتائیے۔ کہا سن، تو وہ شخص ہے کہ جب ہم کربلا سے لے کے دمشق تک میں قید تھے تو پتھر تو نے مارے تھے، تیر تو نے مارے تھے، اللہ اللہ، گالیاں تو نے دی تھی، ایذائیں تو نے دی تھی، تکلیفیں تو نے پہنچائی تھی۔ اتنا سننا تھا کہ وہ رونے لگتا ہے، قدموں پر لپٹ جاتا ہے۔ کہا حضور آپ تو سب کچھ جان رہے ہیں، تب بھی آپ نوازش کر رہے ہیں، تب بھی کھانا دے رہے ہیں، تب بھی پانی دے رہے ہیں، تب بھی کرم فرمائی کر رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے سن، کل ہم تیرے دروازے پر آئے تھے، وہ تیرا سلوک تھا، آج تو میرے دروازے پر آئے، یہ آل محمد کا سلوک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب حضرت، بہت عمدہ بات، یہ انہی کے شہزادے ہیں جن کو دنیا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کی بارگاہ میں آج آپ نے خراج محبت کا یہ پروگرام رکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان بزرگوں کے اقوال بے مثال ہوا کرتے ہیں، لاجواب ہوا کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب تجھے اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرمائے، اللہ عزت دے، شہرت دے، عظمت دے، خاندان دے، منصب دے، مرتبہ دے، تو اس کا شکر ادا کرو۔ امام باقر فرماتے ہیں جب تمہیں اللہ کوئی نعمت عطا فرمائے تو تم الحمدللہ کہو، اور جب کوئی تکلیف پہنچے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کہو، اور جب روزی تمہاری تنگ ہو جائے تو استغفر اللہ پڑھا کرو۔ جی جی بے شک، یہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جن کے نام کی یہ محفل ہے۔ اور دوسری ذات حضور سرکار سیدنا مخدوم جلال الدین جہانیہ جہاں گست ہے، یہ وہ ذات ہیں جنہوں نے پوری دنیا کا سیر کیا۔ اسی لیے آپ کو سرکار سیدنا شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخدوم جہانیہ کا لقب دیا۔ اور الحمدللہ یہ میرے مورث اعلیٰ ہیں، میرے جد اعلیٰ ہیں، ہم لوگ ان کی آل ہیں۔ ہمارے سادات آرایا کے جو مورث اعلیٰ ہیں حضور سرکار راجو کتال رضی اللہ تعالیٰ ان کے آپ بھائی ہیں۔ یہ وہی خانوادہ ہے الحمدللہ جو قبیلہ ایران سے آیا تھا، جو ارایا سادات کے نام سے چمکا، الحمدللہ اسی کے آپ مورث اعلیٰ ہیں۔ حضور مخدوم جہانیہ جہاں گست رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کثرت سے سفر فرمایا کرتے تھے دین کی تبلیغ کے لیے، تو آپ کا لقب سرکار بہاؤل زکریا ملتانی نے جہانیہ جہاں گست کا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ ذات ہے اللہ اکبر کبیرہ جن کی بارگاہ میں ہم اور آپ خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان مقدس بارگاہوں میں ہم غلاموں کی حاضری کو قبول فرمائے۔ حضور سرکار مخدوم اشرف سلطان جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے خلیفہ ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ایک رات میں تنہائی میں مخدوم جہانیہ جہاں گست رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا
کہ حضرت مختوم جہانیہ جہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعضائے مبارک 7 جگہ علیحدہ علیحدہ پڑے ہوئے ہیں. بولیے سبحان اللہ. یہ ذکر ہے. طرح طرح کے بزرگ, کبھی بزرگوں کو آزمانا نہیں چاہیے. بزرگ مصروف بھی ہوتے ہیں, سالک بھی ہوتے ہیں, ابدال و درویش و قلندر بھی ہوتے ہیں, الگ الگ درجے و مرتبے ہوتے ہیں. کون کس درجے پر ہے, کس منصب پہ ہے, کس مرتبے پر ہے, کون سالک ہے, کون مصروف ہے, کون کس موڈ میں ہے. اللہ والوں کو اللہ والے ہی پہچانتے ہیں, ولی کو ولی پہچانتا ہے, اہل نظر کو اہل نظر پہچانتے ہیں. مخدوم شب جہانگیر سمنانی فرماتے ایک رات میں مخدوم جہانیہ جہاں رضی اللہ عنہ خدمت حاضر ہوا تو دیکھا کہتے مخدوم جہانیہ جہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعضائے مبارک 7 جگہ علیحدہ علیحدہ پڑے ہوئے ہیں اور ہر حصہ ذکر الہی میں مشغول ہے. بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر حصہ ذکر الہی میں مشغول ہے. دوسری مرتبہ میں نے آپ کی زیارت کی تو آپ مجھے مجسم نور نظر آئے. تمام حجرہ روشن تھا اور حجرے کی دیواروں سے روشنی باہر آ رہی تھی. تھوڑی دیر کے بعد آپ اپنی ظاہری حالت پہ آئے اور فرماتے اے مختوم اشرف تمہیں مبارک ہو. سبحان اللہ. یہ اللہ والوں کی شان ہے. اللہ کا شکر ہے ہم ان بزرگوں کی بارگاہ میں خراج پیش کر رہے ہیں. انہی کی نسبت ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. یہ اصل نسبت ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گی, معاشر میں بھی کام آئے گی. اور انہی کے ساتھ ساتھ آج کا دن میرے پیر کے نام ہے 20 جولائی جو یاد تاج الشریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور تاج الشریعہ کے درجات کو بلند فرمائے. سرکار تاج الشریعہ وہ ذات میرے مرشد کی تھی, اللہ اکبر کبیرہ, جن کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے. یہ ولی کی پہچان ہے. جدھر اللہ والا چلتا ہے زمانہ ادھر چلتا ہے. دنیا حیران و پریشان تھی, کیا ہے یہ بتی بتی کریا کریا. اللہ اکبر کبیرہ. لوگ حاصلین چلے جا رہے ہیں, مرے جا رہے ہیں یہ نعرہ سن سن کے کہ کیا بات ہے بستی بستی کریا کریا. لیکن زمانے نے دیکھ لیا 22 جولائی 2018 اتوار کے دن میں کہ دیکھ لیا زمانے نے کہ حضور تاج الشریعہ کے جنازے میں انسانوں کا سیلاب, اور جس میں صرف انسان ہی نہیں پتہ نہیں کون کون سی مخلوق حضور تاج الشریعہ کے جنازے میں شریک تھی. آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھیں, دید کور کو کیا ہے, نظر وہ کیا دیکھے. زمانے نے دیکھ لیا کہ حضور تاج الشریعہ کے جنازے میں بتاؤ کون سی ایسی بستی, کون سا ایسا کریا ہے کہ جہاں کا عاشق حضور تاج الشریعہ کے جنازے میں شریک نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ذات حضور سرکار سیدی مرشدی تاج الشریعہ کی تھی. اللہ میرے مرشد کو کے درجات کو بلند فرمائے اور شہزادے حضور تاج الشریعہ پیرزادے حضور قائد ملت علامہ عزت میاں کو سلامت رکھے. آمین یا رب العالمین. ملت کو سلامت رکھے. آمین آمین. حضور محدث کبیر کو سلامت رکھے. آمین آمین. قاضی گجرات کو سلامت رکھے. آمین. تمام حضور غیاث ملت, اللہم آمین. ملت اللہم آمین.